آپ کو خبر دیں، کراچی میں لیاری بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے۔ عمارت کا ایک حصہ گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہاں پر خبر دے رہے ہیں، کراچی میں لیاری بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گرا ہے جس سے متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ عمارت کا ایک حصہ گرنے سے وہاں پر موجود شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراچی میں واقع پیش آیا ہے جہاں پر لیاری بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گرا ہے۔ عمارت کا ایک حصہ گرنے سے متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حصہ کیسے گرا ہے اس کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اس عمارت کا ایک حصہ گرنے سے متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ کراچی میں لیاری بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے۔ عمارت کا ایک حصہ گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اورنگزیب جبار سے۔ اورنگزیب بتائیے گا، عمارت کا حصہ گرا ہے، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور جو انتظامیہ ہیں انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے تاکہ اور اگر کوئی زخمی نیچے دبے ان کو نکالا جا سکے؟ جی دیکھیں، یہ لیاری کا علاقہ ہے، بغدادی تھانے کی حدود میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک رہائشی عمارت ہے جس کا جو فرنٹ کا ایلیویشن ہے وہ منہدم ہوا ہے۔ مقامی افراد جو ہیں وہ انہوں نے واقعے میں جو زخمی ہوئے تھے ان لوگوں کو فوری طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ مزید ریسکیو ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ ملبے تلے جو ہے وہ کچھ افراد کے دبے ہونے کی اطلاعات ہے، لیکن ابھی تک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومتی مشینری جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکی اور ملبہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں روڈ پر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر جو مقامی لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں ملبے تلے دبے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے، لیکن جو ہے وہ کوئی بھی حکومتی مشینری، ہیوی مشینری یا پھر جو عہدیدار ہیں وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچ سکے ہیں، کیونکہ مقامی افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ کے جو ہے وہ منہدم ہونے کا خدشہ پہلے سے موجود تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ بھی کیا گیا تھا، اور آج یہ حادثہ ہونے کے بعد ابھی تک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو حکومتی مشینری ہے وہ نہیں پہنچ سکی ہے۔ البتہ ریسکیو کے ادارے اور جو پولیس ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور مزید کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے جو وہاں پہ لوگوں کا رش جمع ہو رہا ہے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو ساتھ کے لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندر جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ اس کے لیے جو ہے وہ ہیوی مشینری بھی درکار ہے، کیونکہ ملبہ جو ہے وہ کافی بھاری مقدار میں ہے، وہاں پہ اسے ہٹا کر اندر موجود لوگوں کو نکالا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اورنگزیب جبار اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ کراچی میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک عمارت کا حصہ منہدم ہوا ہے، متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ لیاری بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گرا ہے جس کے اندر جو شہری ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ شہری علاقے میں واقعہ پیش آیا ہے جس کا فرنٹ ایلیویشن جو ہے وہ زمین بوس ہوا ہے، اور اس وقت جو شہری ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر موجود جو اس کے عمارت کی زد میں آئے ہیں، گرنے کی زد میں آئے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے بھی خدشہ تھا کہ یہ عمارت جو ہے وہ گر سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے وہ پہلے سے متحرک نہیں ہوئی ہے، لیکن اب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ لیاری میں بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گرا ہے، اور اس کی فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو زخمی ہیں یا اس عمارت کے ملبے کے نیچے دب گئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ کراچی کے اندر واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر لیاری بغدادی میں ایک عمارت کا حصہ منہدم ہوا ہے۔ عمارت کا ایک حصہ گرنے سے متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس کے ملبے تلے دبے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک 1122 کی جو ریسکیو آپریشن ہے وہ شروع نہیں کیا گیا تاکہ زخمیوں کو جو ہے وہ مشینری کے ذریعے نکالا جا سکے اور ان کو طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جا سکے۔ یہ اس رہائشی عمارت کا فرنٹ والا حصہ ہے جو زمین بوس ہوا ہے، منہدم ہوا ہے، اور اس حوالے سے جس طریقے سے اورنگزیب جبار بھی بتا رہے تھے کہ پہلے سے خدشہ تھا کہ یہ عمارت جو ہے وہ گر سکتی ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اس حوالے سے ایکشن نہیں لیا گیا، اور اب یہ عمارت جو ہے وہ گری ہے اور متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ رہائشی علاقہ ہے جہاں پر عمارت کا فرنٹ والا جو حصہ ہے وہ گرا ہے، منہدم ہوا ہے، اور اب شہری جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں بغدادی لیاری بغدادی کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر عمارت کا فرنٹ والا حصہ جو ہے وہ گرا ہے
اور اب امدادی جو کارروائیاں ہیں ابھی تک وہ جاری نہیں کی گئی، لیکن لوگ اپنی مدد کے تحت زخمیوں کو ملبے تلے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں لیاری بغدادی میں عمارت کا ایک حصہ گرا ہے۔ عمارت کا ایک حصہ گرنے سے متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ عمارت کے رہائشی افراد کو ملبے سے نکالنے کی کوشش بھی اس وقت جاری ہے۔ آپ کو یہاں پر خبر دے رہے ہیں، کراچی میں یہ عمارت گری ہے جس کا فرنٹ ٹیلی ویژن کا حصہ جو ہے وہ منہدم ہوا ہے، اور اب شہری جو ہیں اپنی مدد کے تحت اس کو جو ہے شہریوں کو جو زخمی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ کراچی میں واقعہ پیش آیا ہے۔ اس طرح کے پہلے بھی واقعات رونما ہوتے رہے ہیں کراچی کے اندر، اور متعدد بار جو ہے انتظامیہ جو ہے جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اس کے بعد ہی متحرک ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عمارت ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اس کا فرنٹ جو ہے وہ گر سکتا ہے، یہ عمارت زمین بوس ہو سکتی ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس عمارت کو خالی کروایا گیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید تفصیلات جب آئیں گی اس سے بھی آپ کو گاہے گاہے اپڈیٹ کریں گے کہ کیا صورتحال تھی، کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو کس طریقے سے اور کس طرح کی جو چوٹیں آئی ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ اورنگزیب جبار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اورنگزیب بتائیے گا کیا امدادی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں یہ عمارت گرنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو زخمی ہوئے تھے لوگ اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ کافی دیر کے بعد امدادی کارروائیاں جو ہے وہ وہاں پر شروع کر دی گئی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کافی تعداد میں یہ زخمی ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسی لوگوں کو وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے تو مقامی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ملبے تلے جو ہے وہ مزید کچھ لوگوں کے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں، البتہ اس ملبے کو جو ہے وہ ہٹا کر اندر یہ ریسکیو کے جو ادارے ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ ممکنہ طور پر اندر دبے ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے وہ فوری طور پر کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور لوگوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ ہجوم ہے، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں جو ہے وہ شدید دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جو ادارے ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب کچھ وقت لگے گا جب یہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا کہ اندر کتنے لوگ ہیں اور ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے، اس کے بعد وہاں سے ملبہ ہٹا کر لوگوں کو نکالا جائے گا۔ اچھا اورنگزیب، جس طریقے سے آپ نے پہلے بتایا ہے کہ اس عمارت کے گرنے کا خدشہ تھا، تو کیا انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی تھی تاکہ یہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے؟ اور پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کسی عمارت کے حوالے سے شکایت ہو کہ یہ منہدم ہو سکتی ہے تو انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں یہ لیاری میں جو ہے وہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی عمارت کے منہدم ہونے کی اطلاع جو ہے وہ انتظامیہ کو دی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گزشتہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عمارت ایک جو ہے وہ منہدم ہوئی تھی اور اس کا جو چھجا تھا وہ عمارت کے کوریڈور کے اندر گرا تھا، جس میں جو ہے وہ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس عمارت کا بھی یہی دیکھا گیا تھا کہ اس کے منہدم ہونے کا یا پھر جو ہے وہ اس کے مخدوش ہونے کا پہلے سے ہی جو ہے وہ انتظامیہ کو بتا دیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اور انتظامیہ نے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی احتیاط نہیں برتی تھی۔ البتہ بڑا حادثہ ہوا تھا کھارا در کے علاقے میں۔ اب یہی دیکھا گیا ہے کہ یہی اولڈ سٹی ایریا ہے جہاں پہ جو ہے وہ بلند ایک عمارت تھی 4 منزلہ یہ بتائی جا رہی ہے، جو پہلے سے جو ہے وہ دیکھا گیا تھا کہ کمزور بتائی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ اسے خالی نہیں کیا تھا اور آج جو ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا ذرا اورنگزیب یہ بھی بتائیے گا کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ اگر شکایت دی جاتی ہے اس طرح کی عمارت کے حوالے سے تو انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ وہ کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس عمارت کو یا تو گرایا جائے اور وہاں سے لوگوں کو نکالا جائے؟ جی دیکھیں، اگر کوئی عمارت جو ہے وہ مخدوش قرار دی جاتی ہے یا پھر کمزور عمارت کی نشاندہی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر جو موجود لوگ ہیں اس سے اس عمارت کو خالی کروایا جائے اور خالی کروانے کے بعد جو ہے وہ اسے مرحلہ وار جو ہے وہ منہدم کیا جائے۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ اس عمارت کی بھی جو ہے وہ مخدوش ہونے کی اطلاعات دی گئی تھی مکینوں کو، لیکن انہوں نے جو ہے وہ خالی نہیں کی تھی اور اس کے نتیجے میں آج یہ ایک اور حادثہ ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو زخمی ہے ان کی نوعیت کیسی ہے، کیا کوئی شدید زخمی ہے یا پھر اس میں کوئی جانی نقصان بھی ہے یا نہیں۔ تو ابھی کوئی اطلاعات ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں؟ جی
देखिए अभी जो अस्पताल से रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो है वो 5 जख्मी हैं, जिनमें जो है वो खातून भी शामिल हैं, 2 से 3 खवातीन हैं। उन्हें जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाहिर सी बात है, जो मलबे तले लोग होंगे वो भी जख्मी हालत में निकाले जाएंगे, तो उनकी कंडीशन भी देखनी होगी कि वो किस नौयत के जख्मी है। उसके बाद जो है वो फिर उनका तिब्बी इलाज जो है वो वहाँ पर शुरू किया जाएगा। अभी ये बताया जा रहा है कि तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल, जो कि करीबी अस्पताल है, वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा औरंगजेब, जरा ये भी बताइएगा कि क्या ये इमारत जो गिरी है ये फ्लैट्स थे या फिर कोई एक दो घर ही इसके अंदर आबाद थे? जी देखिए, 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है। इसका फ्रंट एलिवेशन जो है वो पूरा ही गिर गया है, तो इसमें जो है वो तकरीबन मुमकिन तौर पर 8 या 10 फैमिलीज जो है वो आबाद बताई जा रही हैं, लेकिन अभी हतमी तौर पे जो है वो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि कितने लोग जो है वो इस इमारत में आबाद थे। तो औरंगजेब, इसका महले वकूअ क्या है इस इलाके का? यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है? जी देखिए, सिविल अस्पताल जो है वो लियारी से ज्यादा दूर नहीं है। ओल्ड सिटी एरिया में जब कोई इस तरह का वाकया होता है तो ज्यादातर जो है वो जख्मी सिविल अस्पताल ही मुंतकिल किए जाते हैं। अगर इलाके के महले वकूअ की बात की जाए तो ये लियारी का इलाका इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर जो है वो हर वक्त ही जो है वो दिन हो या रात लोगों का जो है वो हुजूम रहता है गलियों में, मोहल्लों में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुंजान आबाद है और एक एक बिल्डिंग में जो है वो कई खानदान आबाद रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोई भी मामूली सा हादसा भी ठीक है औरंगजेब साथ ही रहिएगा। मोहम्मद सलमान, ब्यूरो चीफ कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सलमान, ज़रा ये कहिएगा कि जब इस तरह की इमारत के हवाले से शिकायत दी जाती हैं और इंतज़ामिया जो है वही ख्वाब खरगोश की नींद में रहती हैं, और जब वाक़या पेश आता है और उसके बाद वो सरगर्म हो जाते हैं, सियासी रहनुमा बयानात देने लगते हैं, तो क्या तरीका बनता है? जी बिल्कुल, ये ओल्ड सिटी एरिया का कोई पहला वाकया नहीं है। माजी में भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इस तमाम तर इमारतों की तामीरात और इनको खाली करवाने की जिम्मेदार है ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया। यहाँ पर जो है वो इस ओल्ड सिटी एरिया में कई 100 इमारतें हैं जिनकी निशानदेही की गई कि ये मखदूश इमारतें हैं और इनको खाली कराया जाए। लेकिन ताहाल जो है वो अफसोसनाक बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही लियारी के इलाके में जो है वो इस तरह का वाकया पेश आया कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरा, लेकिन खुशकिस्मती उस वक्त उस इमारत के लोगों की ये थी कि वहां पर किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिला इंतजामिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आई और इमारत को सील करके चली गई। यहाँ पर होना ये चाहिए कि इस तरह की तमाम तर इमारतें जिनकी फहरिस्तें तैयार की गई हैं, और साल से हमेशा फहरिस्तें ही तैयार की जाती हैं, जब कोई इमारत गिर जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो उसके बाद कुछ इमारतों को बाकायदा तौर पर खाली करा लिया जाता है। वरना ये जो मखदूश करार दी गई इमारतें हैं कराची में, इन पर किसी किस्म का एक्शन देखने में नहीं आता। कोई इस तरह की चीज नहीं है कि उनको मुस्तकिल प्लान सलमान, बनाया ये कौन सा इदारा है जो कराची के अंदर बिल्डिंग्स के हवाले से टेक केयर करता है कि जो मखदूश हैं, जो गिर सकती हैं और जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है, वो कौन सा इदारा है जो ये सारे के सारे मामलात को देखता है? जी बिल्कुल, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बाकायदा एक टीम है जिसे डेंजरस कमेटी कहा जाता है। ये इलाके में जब इस तरह की इत्तलात आती हैं कि इमारत में किसी किस्म की दरार है या कुछ है, तो वहाँ पर ये